الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی منفرد قسم کا موضوع ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے لیکچر دیتے ہیں یا تقریریں کرتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں یا کسی بھی قسم کی اپنی تشہیر کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے مختلف ٹول استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی معصوم اور بے کس مخلوق کو رب العالمین کی منشا تک رسائی کے راستے دینے چاہیے اور ان کو علم دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے پاس مجھ سمیت جتنے لوگوں کے پاس جو بھی رب العالمین کی نعمت ہے، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو یا معلومات کی صورت میں ہو یا کسی انکشاف کی صورت میں ہو یا کسی تکنیک یا مہارت کی صورت میں ہو، تو وہ رب العالمین کی امانت ہوتی ہے، رب العالمین کی مخلوق کی امانت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمت مخلوق رب العالمین کی امانت ہے، اور جس کو یہ نعمت ملتی ہے اسے چاہیے کہ یہ بار امانت اپنے سر سے اور اپنے کاندھوں سے اتار کر جن کے لیے دی گئی امانت ان کے حوالے کی جائے، وہ ہیں اللہ کی ساری مخلوق۔ اس لیے کہ قرآن نے لکھا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان کے مہینے میں یہ قرآن اتارا گیا ہے جو سارے عالمین کے لیے، ساری دنیا بھر جہاں کے لوگوں کے لیے یہ ڈائریکشن اور سمت وضع کرتا ہے، ڈائریکشن وضع کرتا ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ تاثر کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے یا مسلمانوں کے لیے اتاری گئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے جتنے رسول بھیجے ہیں اپنی ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی سمت وضع کرنے کے لیے اور اس کی ڈائریکشن وضع کرنے کے لیے رب العالمین نے یہ رسول بھی بھیجے ہیں، مرسلین بھی اور انبیاء بھی، اور جتنی کتابیں اتاری ہیں وہ بھی عوام الناس کی اور بلا امتیاز مذہب و ملت، بلا امتیاز رنگ و نسل، ساری اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہیں۔ لہذا ہمارا فریضہ بنتا ہے، اور میں نے اس طرف رب العالمین نے میری توجہ مبذول کروائی ہے کہ لیکچر کے ذریعے یا کسی ویڈیو کے ذریعے عوام الناس کو ایسے انداز میں پیغام دیا جائے کہ وہ پیغام ان کے ذہن نشین ہو جائے، اور اس کے بعد وہ ان کا اپنا علمی اثاثہ بن جائے، نہ کہ وہ ہمیشہ تقاریر یا مضمون یا لیکچر یا وعظ سنتے رہیں، نہیں، بلکہ یہ ایک لیکچر وہ سن کر آئندہ کے لیے وہ لیکچر سارا اپنے ذہن نشین کر لیں اور ان کا ذہنی اپنا اثاثہ بن جائے، اپنا ورثہ بن جائے۔ تو آج ہم اسی قسم کی ایک بات لا رہے ہیں کہ عوام الناس کے لیے اب اللہ کی کتاب ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ آپ جب بھی قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کے آغاز کے اندر آپ جو قرآن کا پہلا ورگ الٹیں گے تو اس پر آپ کو جلی حروف میں لکھا ہوا ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے اندر بطور آیت کے ہے، اور کیونکہ قرآن میں ہی مذکور ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ میرے رسول آپ پر ہمارے دو گنا احسانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات عطا فرمائی ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو پورا قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کا یہ جو 7 آیات پہ مشتمل سورہ فاتحہ ہے، اس کا الگ احسان جتلایا ہے، اور پورے قرآن کا احسان عظیم اپنے رسول پر الگ جتلایا ہے۔ اس سے یہ معنی واضح ہوتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اپنی اجمال میں اور اپنی حیرت انگیز تفصیلات میں پورے قرآن کے برابر ہے، اور پورا قرآن حکیم اپنی تفصیلات سمیت
اور اپنی بے پناہ تسلیحات و توضیحات سمیت صرف سورہ فاتحہ کے برابر ہے، اور اپنی معنیت کے لحاظ سے فاتحہ اتنی وسیع معنی ہے کہ پورے قرآن کے جتنا بھی ایک قرآن، جس طرح یہ قرآن کا انڈیکس ہو، جس طرح یہ قرآن کے لیے فہرست مضامین ہو، اسی کے اللہ رب العالمین نے جب اس کی 7 آیات اتاری تو ہم جب بادنا تعمل دیکھتے ہیں اور اس کے اندر رب العالمین کی توفیق سے ہم غور و فکر کرتے ہیں قرآن کے اندر اور خصوصاً سورہ فاتحہ کے اندر، تو ہمیں عجیب عجیب انکشافات ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی حیرت انگیز قدرت کے عجائبات میں سے ہے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت وہ ایک آیت نہیں ہے، ایک نشانی نہیں ہے، بلکہ ایک قرآن کی تقریباً 1900 آیات کے اس کا ایک کوڈ ہے۔ بسم اللہ، صرف بسم اللہ، الرحمن الرحیم کو بھی چھوڑ کے صرف بسم اللہ، یہ 1902 آیات ہے اس کے اندر، صرف لفظ بسم اللہ کے اندر، اور وہ جو با ہے بسم اللہ کی اس کو بھی چھوڑ کے، اس لیے کہ با تو گرامر کے لیے ہوتی ہے اور با اس جملے کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ جملے کے آغاز کے لیے ایک لاحقہ، ایک سابقے کے طور پر، ایک لاحقے کے طور پر ہوتی ہے۔ تو جس طرح افعال ہوتے ہیں، ورب ہوتے ہیں یا ایڈ ورب ہوتے ہیں، لہذا کبھی افعال خود اپنی ذات میں ہوتے ہیں، کبھی اپنی صفت میں ہوتے ہیں، اسی طرح لیکن ان سے پہلے کسی نفس مضمون کے آغاز میں کوئی بات لگائی جاتی ہے، وہ اکثر قرآن میں یا عربی زبان میں با ہوتی ہے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام کے آغاز میں، تو یہ با اس کی بھی ہم نے دیکھا ہے قرآن کے اندر، یہ جو با ہے یہ تقریباً 5 معنوں میں استعمال ہوئی ہے با۔ ایک تو با ہوتی ہے ابتدائیہ کہ کسی بھی مضمون کو شروع کرنے کے لیے یا کسی نئے مضمون کو شروع کرنے کے لیے یا نئے کام کو شروع کرنے کے لیے ہم بسم اللہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اخطا، کہ ہر اہمیت کا حامل کام اور کوئی بھی بہتر کام جو ہمیشہ بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، اگر بسم اللہ سے وہ نہ شروع کیا جائے، اللہ رب العالمین کی یاد سے اور رب العالمین سے درخواست کرتے ہوئے، اس کی استعانت کی اور مدد کی درخواست کرتے ہوئے نہ شروع کیا جائے تو اکثر وہ کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ لہذا قرآن حکیم کی آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے، اور یہ جو قرآن کی ترتیب ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ ہی پہلی آیت ہے، اور پہلی آیت میں، پہلی سورت میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو با ہوتی ہے ابتدائیہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام عوام الناس اور ساری خلق خدا یا سارے نوجوان بیٹیاں بیٹے اور سارے علم کے جویا اور علم کے متلاشی اور علم کی محبت میں مبتلا لوگ، وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، تاکہ قرآن کے سمجھنے کے لیے وہ کسی بندہ خدا کے محتاج نہ ہوں بلکہ رب العالمین کے محتاج ہوں، اور رب العالمین کے منشا کو سمجھنے کے لیے یا اس منشا کو پانے کے لیے اور قرآن حکیم کی نزول سے جو رب العالمین کے منشا ہے اس کو مکمل اس کا ادراک حاصل کرنے کے لیے قرآن کے اندر بھی اتنی ہی آسانی اور اتنی سہولت دی گئی ہے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ اور کسی بھی ذہنی صلاحیت کا بندہ قرآن کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے اور نصیحت کوشی کے لیے بھی آسان کر دیا ہے، عبرت آموزی کے لیے بھی آسان کر دیا ہے، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، حالانکہ قرآن کے اندر مذکور ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کہ اس کی آیات میں آپ دیکھتے ہو کہ رات بھی اس کی آیت ہے اور دن بھی اس کی آیت ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج بھی اس کی آیات ہیں۔ اور قرآن میں لکھا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ یوسف نبی اللہ اور ان کے بھائیوں کے اندر
قوانین قدرت تک رسائی کے لیے بے پناہ نشانیاں تھیں اور بے پناہ نوٹس تھے. تو یعنی کہ اور قرآن میں لکھا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ اس کی آیات میں یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھا چکی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب اس پر بارش نازل کرتے ہیں، اهتزت وربت، کہ وہ لہلہا اٹھتی ہے اور بہت ہی جو ہے نا فرٹیلیٹی کے قابل ہو جاتی ہے، رویدہ ہو جاتی ہے اور فصل کے قابل ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق کو قوانین قدرتی کی طرف توجہ مبذول کرے، اور ایسا کوئی واقعہ یا حادثہ، ایسی کوئی بات جو انسان کو قوانین قدرت کی علم اور حکمت تک اس کو متوجہ کر دے اس کی طرف، تو وہ آیت ہے. چاہے کوئی زلزلہ ہو یا طوفان ہو یا سیلاب ہو، کہ لوگوں کا قدیم طرز زندگی وہ اس مصیبت کے بعد یا اس آفت کے بعد، اس یا بلا کے بعد اور اس عذاب کے بعد یا اس بے پناہ حیرت انگیز جو ہے نا واقعے کے بعد کہ لوگوں کا انداز زندگی، طرز فکر تبدیل ہو جائے، تو ایسی وہ تمام واقعات اور حوادثات اور سانحات جو لوگوں کے طرز زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، طرز فکر کو تبدیل کرتے ہیں، سوچ کے اندازوں کو تبدیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد فکر کی نئی راہیں متعین کرتے ہیں اور فکر کے نئے اسلوب طے ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں آیات ہوتی ہیں. چاہے وہ اپنی وسعت میں یا اپنی ہمگیری میں کس قدر ہوں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کبھی وہ باتیں ایک چھوٹا سا واقعہ رونما ہوتا ہے اور اس سے ایک گھر میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کبھی ایک معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی پورے سیارے پر تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں، کبھی پوری کائنات لرزہ براندام ہو جاتی ہے تو ایسی وہ تمام باتیں جو لوگوں کو اور انسانی ذہنوں کو قوانین قدرت کی وسعت تک، اس کی گہرائی تک انسان کی توجہ کو مبذول کریں اور مبذول کروائیں انسان کی توجہ، اور یا انسان کو جو ہے نا ان کی طرف نوٹس دلوائیں اور ان کی اہمیت کا احساس دلائیں، وہ سب آیات ہوتی ہیں. لہذا سورہ فاتحہ کی 7 آیات یہ کل کائنات کے سارے حقائق ان کے اندر ہیں، اور یہ کوئی تعلیمی بھی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی بلاغت کی اور بے پناہ مبالغے کی بات ہے، بالکل حقیقت ہے. آدمی جب قرآن کے اندر اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے قرآن کے اندر کھو جانے کی اور اس کی معنی کی وسعت کے اندر جو ہے نا ڈوب جانے کی توفیق جب ملتی ہے، تو آدمی رب العالمین کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم جس قدر ثنا یا تعریف یا حمد کرتے ہیں وہ بہت ناکافی ہے. اس لیے کہ رب العالمین کے جو احسانات ہیں، صرف قرآن کی صورت میں جو احسانات ہیں اپنی مخلوق پر، وہ بھی اتنے بے پایہ ہیں کہ اس کی ساری مخلوق لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں میں صرف اس نعمت کے شکریہ ادا نہیں کر سکتی اور نہ اس کا حق ادا کر سکتی ہے شکر کا اور تعریف کا. تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیات ہم بات کر رہے تھے کہ جو با ہے، با میں چاہتا ہوں کہ سارے میرے سامعین اور میرے ناظرین اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو کسی وقت آج یا کل یا اس ویڈیو کو سنیں گے یا اس سے استفادہ کریں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک سبق ہے میرے سامعین کے لیے آئندہ اس کو سن کر یہ ان کا ذہنی اثاثہ بن جائے، ان کی اپنا ذہنی ورثہ بن جائے، اللہ کی نعمت یہ ان کا اپنا استحقاق ہو جائے. یہ نہ ہو کہ اس کے سن کر بھی آئندہ بھی اس مضمون کے لیے وہ کسی درس یا کسی لیکچر کے محتاج ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بنیادی طور پر بتایا جائے کہ با عربی کے اندر اور قرآن کے اندر با ایک ابتدائیہ ہوتی ہے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با ہے، اور اس کے بعد ایک با ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عینیہ یا با استعانت، یعنی جو جملے کو جملے سے ملاتی ہے. جس طرح آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین یا یؤمنون بالغیب،
تو یہ جتنی بھی با ہوتی ہے یہ استعانت کے لیے ہوتی ہے، ایک جملے کو اگلے جملے کے اور یا ایک جملے کے مضمون کو اگلے جملے کنٹینیو کر دیتی ہے، جاری کر دیتی ہے یا مسلسل کر دیتی ہے، تو اس کو با استعانت کہتے ہیں یا با عینیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک با